اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين حبيب إله العالمين جد الحسن والحسين مولانا بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله من يسجد في السماوات وفي الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. ارباب اعزاء، مجلس سید الساجدین کی شہادت کی مجلس ہے، تو امام زین العابدین علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ پر گفتگو ناممکن ہے اور وقت بھی نہیں ہے، لہذا امام زین العابدین علیہ السلام کے القابات میں سے ایک مشہور لقب جو کہ سجاد ہے، تو سجدے کے موضوع پر کچھ گفتگو کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں گا. شرط یہ ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں. یوں تو امام زین العابدین علیہ السلام کی فضیلت، امام علیہ السلام کی عظمت، امام علیہ السلام کے محاسن، سید الساجدین کے مناقب، ان کی فضیلت کے لیے، امام کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام کے لیے لقب سجاد کا امتیاز ملا، کیونکہ لقب سجاد ایک ایسا امتیاز ہے عزیزان محترم کہ 1,24,000 انبیاء آدم سے لے کر خاتم تک، اس کے بعد پورے ائمہ علی ابن ابی طالب سے لے کر وارث حقیقی مہدی برحق تک، نہ کسی نبی کو یہ امتیاز ملا، نہ امام میں سے کسی امام کو یہ امتیاز ملا. اگر سجاد کا امتیاز ملا ہے تو سید الساجدین کی شخصیت ہے. کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم، جبکہ انبیاء میں سے تمام انبیاء نے سجدے کیے، ائمہ میں سے تمام امام نے سجدے انجام دیے، لیکن نہ کسی نبی کو یہ لقب ملا، نہ کسی امام کو یہ لقب ملا. کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم، اس سوال کا جواب یہ ہے کیونکہ بے شک انبیاء میں سے ہر نبی نے سجدے کیے، ائمہ میں سے ہر امام نے سجدے انجام دیے، لیکن راحتوں میں رہ کر سجدہ کرنا اور ہے، تکلیفوں میں رہ کے سجاد بننا اور ہے. بیمار کربلا زین العابدین سید الساجدین علیہم السلام خالق لم یزل کے بارگاہ میں، خالق دو جہاں کے بارگاہ میں، رب کائنات کے بارگاہ میں کثرت کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے تھے.
اتنے سجدے کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم کیونکہ حقیقت سجدے کی اہمیت، حقیقت سجدے کی عظمت، حقیقت سجدے کی فضیلت کو امام علیہ السلام جانتے تھے. اسی وجہ سے اتنے سجدے کرتے تھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سمی السجاد لکثرت السجود، سجاد کو سجاد ہی نام اس لیے رکھا گیا کثرت سجود کی وجہ سے. سجاد بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزان محترم. کیا ہے سجدے کی اہمیت، سجدے کی عظمت کیا ہے، سجدے کی فضیلت کیا ہے؟ سجدے کی عظمت جاننے کے لیے قرآن میں تدبر کریں. کیوں؟ حکم بھی یہی ہے کہ قرآن میں تدبر کرنے کا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. علماء کی مجلس ہے تو قرآن میں تدبر کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ سجدے کی حقیقت اہمیت کیا ہے، عظمت سجدہ کیا ہے، فضیلت سجدہ کیا ہے. فضیلت و عظمت و اہمیت سجدے کے لیے یہی کافی ہے عزیزان محترم. جب خالق لم یزل نے پہلی وحی آسمانی نازل کی، کس پر نازل کی؟ رسول اللہ پر. کون رسول؟ وہ رسول جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا مصداق ہے. اس رسول پر جب پہلی وحی نازل کی تو پہلی وحی میں ہی خالق لم یزل نے اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے جس چیز کا تقاضا کیا وہ سجدہ ہے اور سجدے کا حکم دیا. کس نے کہا؟ قرآن نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کلا لا تطعہ. آخر کے دو لفظ سے اگر میں پڑھوں گا تو سب پر سجدہ واجب ہو جائے گا، اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ کلا لا تطعہ، اس کی سجدہ نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا، بلکہ کیا کہا؟ سجدہ کرنا اور مجھ سے مل جانا. تو رحمان نے جس چیز کا تقاضا کیا رسول اللہ سے وہ سجدہ ہے عزیزان محترم. اب میں کہوں گا سجدے کی حقیقت عبد اور معبود کے درمیان محبت کا راز ہے سجدہ. عبد اور معبود کے درمیان معرفت کی تلاش سجدہ ہے. انبیاء کا شعار سجدہ ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں تقاضائے رحمانیت کا نام ہے سجدہ. اسی لیے خالق لم یزل، خالق دو جہاں نے پہلی وحی میں اپنے حبیب سے جس چیز کا تقاضا کیا وہ سجدہ ہے. کلا لا تطعہ، اس کے بعد سجدہ کرنا، مجھ سے مل جانا، سجدے کا حکم دیا. لیکن نہ صرف رسول اللہ کو عزیزان محترم، صرف رسول اللہ کو نہیں بلکہ تمام انبیاء کا شعار ہی سجدہ ہے، تمام ائمہ کا شعار سجدہ ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر میں یوں کہہ دوں کہ جب خدا کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے انبیاء پر تو ان کے حالت کیا ہوتی ہے کہ ان انبیاء پر جب آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. جس نے کہا؟ خود خالق لم یزل نے. درود بھیجے محمد و آل محمد. خود رب کائنات نے عزیزان محترم کہاں پہ؟ قرآن میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم واسرافیل وممن ہدینا واجتبینا واذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا.
کیا فرما رہا ہے؟ فرمائے رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یعنی وہ بندے جن پر جب خالق لم یزل نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، کون تھے وہ بندے؟ من الانبیاء، انبیاء میں سے، من ذریت آدم، جو کہ ذریت آدم میں سے ہے، ومن ذریت ابراہیم و اسرافیل، جو ذریت ابراہیم اور اسرافیل کے سلسلے میں پھیلی، اور وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور نوح کے ساتھ جو کشتی پر سوار تھے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن، وہ بندے جن پر خدا کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ خروا سجدا وبکیا، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ انبیاء کا شعار۔ عزیزان محترم، علماء کی مجلس ہے، سجدہ نہ صرف انبیاء کا شعار ہے، نہ صرف اولیاء کا شعار ہے، نہ صرف ائمہ کا شعار ہے، بلکہ کائنات میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، کوئی شے بھی سجدے کا انکار نہیں کر سکتا، معقول ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول ہو۔ کائنات کے اندر جو بھی ذرہ ذرہ کائنات کے اندر ہے سب مسجود خدا ہے۔ کس نے کہا؟ خود خالق لم یزل نے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس آیت میں خداوند تعالی ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ من عزیزان محترم ذوی العقول کے لیے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اسی خالق کے لیے ہے سجدہ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، جو زمین میں بھی جو لوگ ہیں، جو آسمان میں ہیں، سب سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ نہ صرف من عزیزان محترم، بلکہ آیت بتا رہی ہے وَظِلَالُهُمْ، بلکہ ان کے سائے اس سے بڑھ کر بالغدو والآصال، ان کی اثرت جہاں جہاں تک جائے، ان کا نفوذ جہاں جہاں تک جائے، وہ سب کے سب خدا کے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ذوی العقول کے لیے۔ غیر ذوی العقول کے لیے وہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ماں ہے غیر ذوی العقول کے لیے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمان میں جو زمین میں جتنی چیزیں ہیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، زمین میں جتنے حیوان ہیں جس شکل کے بھی ہو عزیزان محترم، والملائکہ، اور ملائکہ تو ہے ہی اس حکم سجدے میں داخل، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ سب کے سب حکم خدا کے سامنے سرکشی نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم ذوی العقول ہو تو بھی سجدہ کرے، غیر ذوی العقول ہو تو بھی سجدہ کرے، بلکہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ مقام تسبیح میں ہے، مقام تقدیس میں ہے، مقام سجود میں ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم ان چیز کی تسبیح ہو، تقدیس ہو، ان کے حمد و ثنا کو سمجھ نہیں سکتے، ورنہ ہر چیز مقام تسبیح، ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ قرآن کی آیت عزیزان محترم، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ان اللہ کان حلیما غفورا۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ السلام، درود بھیجے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتھوں آسمان، جتنی بھی چیزیں آسمان میں ہو، شمس ہو، قمر ہو، ستارے ہو، جو بھی چیزیں،
جو بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے الا یسبح بحمدہ، اگر ہے تو ہر چیز خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتی ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، انہو کان حلیما غفورا، بے شک خداوند تعالی کی ذات حلیم بھی ہے اور بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ نہ سمجھنا ان کی تسبیح یہ آپ اور میری کوتاہی ہے، ہم انسان کامل نہیں ہیں عزیزان محترم، کمال انسان ہمارے اندر نہیں ہے، ان کی تسبیح، ان کی تقدیس، ان کی حمد و ثنا سمجھنے کے لیے انسان کامل بننے کی ضرورت ہے، کمال انسان کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ اب پوچھے کامل انسان کی صفات کیا ہے، کمال انسان کی شناخت کیا ہے، کمال انسان کی علامت کیا ہے، تاکہ ہم بھی انسان کامل بن جائیں، ہم بھی انسان ناقص سے تطور کرے انسان کامل کی طرف، ہم بھی نقص سے تطور کرے کمال انسان کی طرف۔ وہ صفات کیا ہے، کس سے پوچھے خود قرآن سے عزیزان محترم، کیونکہ خود قرآن کا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب، قرآن سے پوچھے۔ تو کامل انسان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے خالق لم یزل اپنی لاریب کتاب میں ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ پہلی صفت ہے کمال انسان کی، پہلی شناخت عزیزان محترم۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے، علامت یہ ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، خدا کے خاص بندے، کامل بندے، انسان کامل وہ ہے جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو تواضع و انکساری کے ساتھ سر جھکا کے چلتے ہیں۔ اور محمد والے محمد صلوات، محمد والے محمد صلوات، پہلی صفت انسان کامل کی، جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو تواضع و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کی ضد اگر جاہل ہے تو جاہل سے بات کرنے کا سلیقہ بھی بتایا خالق لم یزل نے۔ جب جاہل سے آپ کی ملاقات ہو جائے، مخاطب ہو جائے جاہل سے، تو جاہل سے بحث نہیں کرنا، بلکہ زبان میٹھی رکھنا، زبان کی میٹھی زبان بھی صفت کمال انسان ہے عزیزان محترم۔ وہ میٹھی زبان کیسی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل آپ کے ساتھ مخاطب ہو جائے تو بحث نہیں کرنا بلکہ کہنا تم سلامت رہو۔ یہ پہلی صفت انسان کامل کی۔ اور دوسری صفت خداوند تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انسان کامل کی صفت یہ ہے، کامل انسان وہ ہے جب راتیں آ جاتی ہے تو خدا سے ملاقات کا اندازہ دیکھے عزیزان محترم، جب راتیں آ جاتی ہے تو لربہم سجدا وقیاما، یا تو انسان کامل سجدے کی حالت میں دیکھو گے یا تو قیام کی حالت میں دیکھو گے۔ تو اگر ہم تقدیس و تسبیح و حمد و ثنا اگر اشیاء کی سمجھنا چاہیں تو ہمیں انسان کامل بننے کی ضرورت ہے، اور انسان کامل بننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے سجدہ۔ ہر انسان
ہر بندگی انتہائی عبدیت، انتہائی بندگی عزیزان محترم، ہر چیز کے لیے ایک رخ حیات ہوا کرتی ہے، ہر چیز کے لیے، ہر مکلف کے لیے، ہر انسان کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہر انسان کے لیے، اور وہ انسان اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے ایک مثال پیش کر دوں اس سے پہلے کہ آپ لوگ ایک دفعہ مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ علماء کی مجلس ہے، صلاۃ جیسے کہ نماز ہر ایک پر واجب ہے، اور ایسا واجب ہے جو کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتا، نماز کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتی۔ اب اس نماز میں مکلف کے لیے صورتیں ہیں، نماز میں مکلف کے لیے صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اور عبادت، نماز عبادت ہے، عبادت میں انسان کے لیے صورتیں ہیں۔ پہلی صورت قیام ہے، جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یا میں کھڑا ہو جاتا ہوں قیام کی شکل میں، تو یہ پہلی صورت ہے۔ تو اس قیام کا معنی کیا ہے؟ قیام کا معنی یہ ہے عزیزان محترم، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یعنی میں نے اپنی پوری توجہات کو تمام اشیاء سے ہٹا کر اب اس خالق لم یزل کی طرف مبذول کر رہا ہوں، یہ قیام کا معنی ہے۔ اور یقیناً میرا قیام اسی خالق کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، یہ قیام کا معنی ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت رکوع ہے، رکوع کا معنی یعنی جھکنا، یعنی اپنے انانیت کو ختم کر کے اس رب جلیل کے سامنے جھکنا، یہ رکوع کا معنی ہے۔ اور تیسری صورت، آخری صورت عبادت کی آخری منزل سجدہ ہے۔ اب خالق لم یزل کو سجدہ چاہیے۔ سجدے کا معنی کیا ہے؟ فناء الذات، علماء کی مجلس سے سجدے کا معنی فناء الذات۔ اب سجدہ جب کرتے ہیں انسان تو ہمیں اپنی بقا کی فکر نہیں عزیزان محترم، بلکہ کسی اور کی بقا منظور ہے، اس کا نام ہے سجدہ۔ اب سجدہ آخری منزل عبادت اور عبادت کی آخری صورت ہے۔ اب سجدے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے عزیزان محترم، یہ نہیں ہے کہ وقت آئے تو سجدہ کرے، وقت عبادت رہے تو سجدہ کرے، کوئی خوشی مل جائے تو سجدہ نہیں عزیزان محترم۔ اب روایت کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، آپ اور میرے چوتھے امام علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ جب بھی کوئی نعمت مل جاتی تھی، جب بھی کوئی نعمت ملے وہیں پر سجدہ ریز ہو جاتے تھے امام کا۔ روایت کا جملہ، ایک دن نعمت امام علیہ السلام کو بازار میں ملی تو امام وہیں پہ سجدہ ریز ہو گئے۔ سائل پوچھنے والے نے پوچھ لیا، یا امام یہ سجدہ تو بیت الشرف میں بھی ہو سکتا ہے، قربان امام کے جواب پر امام نے جواب دیا، کسے یقین ہے کہ گھر پہنچ جائے گا؟ حکم خدا یہی ہے، نعمت ملتی جائے سجدہ کرتے جائے۔ عزیزان محترم، سمی السجاد لکثرت السجود، سجاد کا لقب، امتیاز سجاد ایسے امام سجاد کو نہیں ملا عزیزان محترم، یہ سجدہ ہے۔ تو سجدے کی عظمت، اب علماء کی مجلس ہے، ہر چیز کے اقسام ہیں۔ اب تک جو میں نے بیان کیا ہے اس سجدے کا نام ہے سجدہ اختیاری۔ جتنے انبیاء نے سجدے کیے اختیاراً کیے، جتنے ائمہ نے سجدے کیے اختیاری حالت میں ہیں، جتنے اولیاء نے سجدے کیے اختیاری ہیں، بے اختیار میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک سجدہ ہے بے اختیاری، یعنی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی سجدے میں گرنا پڑتا ہے، اس کا نام ہے سجدہ بے اختیاری۔ انتہائی عداوت کے ساتھ، نہیں چاہتا ہوں میں سجدہ کروں، عداوت ہے میرے دل میں، انتہائی عداوت کے باوجود، انتہائی انشقاق کے باوجود پھر بھی نہ چاہتے ہوئے انسان سجدے میں گرنا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں سجدہ بے اختیاری۔ کہاں سے لایا یہ سجدہ بے اختیاری؟
قرآن سے عزیزان محترم، سمجھے قرآن کو، پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ، قصہ فرعون اور حضرت موسیٰ کا، سجدہ بے اختیاری سمجھ میں آ جائے گا۔ صرف اشارہ کرتا ہوا گزر جاؤں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ جب فرعون نے پوچھا موسیٰ سے ما رب العالمین، اے موسیٰ یہ تو بتا دے، ہر وقت جبکہ فرعون کہہ رہا ہے میں خود دعویٰ کر رہا ہوں انا ربکم الاعلی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں لیکن میرے مقابلے میں ہمیشہ تو کہتا ہے کہ ایک عالمین کا رب ہے، تو ما رب العالمین، وہ عالمین کا رب کون ہے؟ اس وقت موسیٰ نے پلٹ کر جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، عالمین کا رب وہ رب ہے جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے۔ اس کے بعد رکے نہیں، موسیٰ نے پھر ارشاد فرمایا بے اختیار ربکم و رب آبائکم الاولین، عالمین کا رب وہ رب ہے، وہ ذات ہے جو تم لوگوں کا بھی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا اپنے چاہنے والوں سے، سنتے ہو کہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت موسیٰ رکے نہیں عزیزان محترم، بلکہ موسیٰ نے آگے آیت کی تلاوت کی رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین، عالمین کا رب وہ رب ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، جو مغرب کا بھی رب ہے، اگر تم اپنے اندر یقین کی صلاحیت رکھتا ہو وہ رب العالمین ہے۔ جب یہ سننا تھا تو اس وقت فرعون نے کہا دیکھو کہ موسیٰ مجنون ہو گیا ہے، میں موسیٰ کو سزا دے دوں گا، بس اشارہ کروں گا، علماء کی مجلس سے سب کے اذہان مبارکہ میں واقعہ موجود ہے۔ اس وقت فرعون نے کہا میں سزا دے دوں گا، تمام ساحروں کو بلایا گیا، تمام جادوگروں کو بلایا گیا، جادوگر جمع ہو گئے تاکہ موسیٰ کو شکست دے دے، تمام جادوگر جمع ہو گئے تو موسیٰ نے کیا کیا فَأَلْقَى عَصَاهُ، موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینک دیا، فَإِذَا أَلْقَى عَصَاهُ، جب پھینکنا تھا تو فَهِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بڑا اژدہا بن گیا۔ جب اژدہا بن گیا تو انہوں نے جتنے جادوگریں بلائے تھے، ساحریں جمع ہوئے تھے، انہوں نے ان کے عصا، ان کی رسیاں جتنی سام بنتی جا رہی تھی، موسیٰ کا عصا ان کو نگلتا جا رہا تھا۔ جب اس کیفیت کو دیکھا ساحروں نے، عزیزان محترم اس حالت کو دیکھا جادوگروں نے، تو جادوگروں نے کیا کیا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب ساحر جادوگر سجدے میں گر گئے اور بے اختیار کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ عزیزان محترم جادوگر ہے، کفر ہے، انتہائی عداوت ہے، نہیں چاہتے ہیں سجدہ کرنا، لیکن جب اس کیفیت کو دیکھا تو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یعنی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ اور قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ فرعون نے کیا کہا؟ قال فرعون نے کہا آمنتم قبل ان آذن لکم، کیا تم لوگوں نے میری اجازت سے پہلے ایمان لائے؟ اب میں تم سب کے سب کو سزا دے دوں گا۔ اور سزا کیا تھی عزیزان محترم؟ وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، لیکن کس کے؟ من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں سزا بھی ایسی سخت سزا عزیزان محترم، اب میں تم سب لوگوں کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹوں گا، لیکن کس طرح کاٹیں گے؟ اس طرح کاٹوں گا کہ مختلف سمتوں سے کاٹوں گا، کاٹ کے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، سب کے سب کو سولی پر لٹا دوں گا۔ اب یہ کہنا تھا فرعون نے، اب سجدہ کر چکے تھے عزیزان محترم،
محترم سجدے کی طاقت تو دیکھیں. اب ساحر تھے, جادوگر تھے, کافر تھے, لیکن اب اتنی سزا کے اعلان کے باوجود ساحروں نے جو جواب دیا, سلام اس جواب پر ساحروں نے جواب دیا جو بھی سزا دینی ہے تمہاری مرضی ہے, لیکن اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, ہم اب اپنے رب حقیقی کی طرف پلٹ چکے ہیں. عزیزان محترم, سجدے بے اختیاری, سجدے کی طاقت. ارے فرعون کیا جانے, فرعون کو کیا پتا عابدین کی اہمیت کیا ہے, ساجدین کی اہمیت کیا ہے. عابدین کون لوگ ہے فرعون کیا جانے, ساجدین کون ہے اس کے لیے کیا پتا. ساجدین کون ہے جاننا ہے تو قرآن سے جانے, قرآن تعریف کرے گا عابدین کی. قرآن سے پوچھے ساجدین کون ہے, قرآن بتائے گا. قرآن میں خالق لم یزل ارشاد یہ فرما رہا ہے عابدین کے بارے میں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. کیوں؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور دوسری آیت میں خداوند تعالیٰ ارشاد یہ فرما رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُهُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ساجدین کون ہے قرآن بتا رہا ہے. عزیزان محترم, وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, جب خالق لم یزل نے بنی اسرائیل کے انبیاء کا رتبہ بڑھا کے امام بنایا تو ہم نے ان کو حکم دیا, وحی کی ان پر. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, کیا وحی کی؟ فعل الخیرات, خیرات کرتے رہنا. وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ, نماز ادا کرتے رہنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, زکات ادا کرتے رہنا. کیوں حکم دیا پاک پروردگار؟ وَكَانُوا لَنَا عابدین, چونکہ انبیاء عابدین میں سے تھے. اور دوسری آیت میں فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ملائکہ کے لیے حکم دے رہا ہے خالق لم یزل, جب میں مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب ساجدین بن جانا. اب میں کہوں گا عزیزان محترم, یہاں پر قرآن کی نقطۂ نظر سے معلوم یہ ہوا, قرآن کی روشنی میں معلوم یہ ہوا جو انبیاء کا رتبہ جب بڑھتا ہے تو وہ عابدین بنتے ہیں, اور ملائکہ کا رتبہ جب بڑھتا ہے تو ساجدین بنتا ہے. اب امام سجاد کی عظمت کو سلام. عزیزان محترم, جب انبیاء کے صفوں میں چلے جائے تو زین العابدین ہے, اگر ملائکہ کے صفوں میں چلا جائے تو سید الساجدین ہے. عزیزان محترم, سید سجاد کو لقب سجاد, سجاد کا امتیاز ایسے نہیں ملا. اتنے سجدے کرتے تھے, اس وجہ سے اس امتیاز کا مالک بنا امام زین العابدین علیہ السلام. بس عزیزان محترم, آپ لوگوں کی زحمت تمام. مصائب کے چند جملے. وہی کا سردار ہے جو ساجدین کا سردار ہے, ملائکہ کا سردار ہے امام زین العابدین, انبیاء کا سردار ہے امام زین العابدین. لیکن جب یہی امام اپنا تعارف کرا رہا ہے, وہ بھی کہاں؟ زندان شام میں. دربار یزید میں جب اپنا تعارف کرا رہا ہے تو کس انداز میں اپنا تعارف کرایا؟ اس انداز میں عزیزو, انا ابن الحسین القتیل بکربلا, میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں قتل کیا گیا.
ہاں لوگوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی گرم ریت پر بے گور و کفن رہا۔ اس لاش کا منظر امام سجاد بیان کر رہے ہیں عزیزو کہ کربلا کے میدان میں مسلمانوں نے اس لاشے کو بے دردی سے لوٹا ہے۔ سر کاٹ کے عمامہ لوٹا، انگلی کاٹ کے انگشتر لوٹی، لباس لوٹا، انگشتر لوٹی، امامہ لوٹا عزیزو۔ اسی لیے امام حسین نے عصر عاشور اپنی بہن زینب سے کہا، بہن زینب مجھے پرانا لباس دے دے۔ زینب نے کہا بھیا پرانا لباس کیوں مانتے ہو؟ اس وقت کہا بہن اس لیے کیونکہ ظالم میرے لاشے کو لوٹیں گے کل، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، جب کربلا میں شام غریبہ آئی نا، اس وقت ام کلثوم روایت کرتی ہے کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ اس وقت ہم سب بیویاں، سحری بیویاں جمع ہو کے امام سجاد کے خیمے میں گئی۔ عجیب دردناک منظر تھا عزیزو۔ بی بی کہتی ہے کسی ظالم نے امام سجاد کے بستر کو ایسے بے دردی سے کھینچا تھا، مولا زمین پر گر گئے تھے اور اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ بی بی کہتی ہے وہ ہمیں دیکھ کے گریا کرتے تھے اور ہم انہیں دیکھ کے روتے تھے۔ ہائی بیمار کربلا کا پرسا عزیزو، ایک قیدی امام کا پرسا۔ روایت کا جملہ ہے، راوی کہتا ہے عجیب دردناک منظر تھا کہ ہر طرف خیام کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا ایک مستور، ایک بیوی آگ کے شعلوں میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اس وقت اے بیوی آگ کے شعلے ہیں، تم چلی کیوں نہیں جاتی ہو؟ اس وقت بی بی نے عجیب جملہ کہا، میں کہاں جاؤں، اس خیمے کے اندر میرے بھائی کی نشانی ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی کو قیدی نہ بنا دے عزیزو۔ آئی جب امام کو قیدی بنایا گیا نا تو کیا منظر تھا عزیزو۔ جب امام کو قیدی بنایا گیا تو امام کو ایک غل جامعہ پہنایا گیا۔ علماء کی مجلس سے غل جامعہ کیا ہوتا ہے؟ گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اوپر سے امام بیمار۔ اجرکم علی اللہ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا کے ایک صحابی تھا، اب علماء کی مجلس سے سب کے اذہان میں ہے منحال عزیزوں۔ ایک مرتبہ منحال مولا کے خدمت میں آیا، کہا مولا آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ اس وقت مولا نے فرمایا منحال، یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا، اتنے روئے، رو رو کر یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ منحال میرے تو 18 یوسف میرے سامنے ذبح ہوتے رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ منحال میرے آنکھوں کے سامنے عباس کے بازو قلم ہوئے، علی اکبر کو برچھی لگی، علی اصغر کے گلے پہ تیر چلتا رہا۔ میں نہ روں تو کون روئے منحال۔ اجرکم علی اللہ۔ منحال نے کہا مولا شہادت یعقوب کا ورثہ نہیں تھی،
مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ اس وقت مولا نے فرمایا منہال پھر بھی تم نے انصاف نہیں کیا، صحیح ہے شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ ننگے سر کوفے اور شام کے بازاروں میں جانا یہ تو ہمارا ورثہ نہیں تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ علی کی بیٹی زینب عزیزو، جب زینب ظالم مجمع کے سامنے آ گئی، اس وقت ایک ظالم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھو دیکھو علی کی بیٹی آ گئی ہے، زینب آ گئی ہے، وہ بھی بے مقنع و چادر۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد کی مظلومیت عزیزو، جب کسی سائل نے سوال کیا امام سے امام سب سے زیادہ مصائب کہاں پر آئے، اس وقت امام یہ نہیں کہتے تھے جب اکبر کو برشی لگی تو بڑے مصائب تھے، مولا یہ نہیں کہتے تھے کہ قاسم کا لاشا پامال ہوا تو بڑے مصائب تھے، مولا یہ نہیں کہتے تھے 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے پر تیر لگا بڑے مصائب تھے، ہاں یہ ضرور کہتے تھے وہ بھی 3 دفعہ الشام الشام الشام۔ بس آخری 2 جملے ختم مجلس عزیزو، میں کہوں گا مولا شام کا کون سا منظر آپ کو رلا رہا ہے؟ یزید کے دربار میں زینب کی پیشی آپ کو لڑا رہی ہے یا یزید کا سر حسین پر ضربیں چلانا؟ اجرکم علی اللہ۔ اب مولا کو زہر دلایا گیا عزیزو، 25 محرم کو امام شہید ہو گئے، میں کہوں گا کہ امام کا جنازہ اٹھا، امام محمد باقر نے جنازہ پڑھا، میں کہوں گا یا امام سجاد آپ تو پھر بھی خوش نصیب تھے، آپ کا جنازہ اٹھا، آپ کا جنازہ ایک معصوم نے پڑھا، لیکن آپ ذرا کربلا میں تو دیکھیے آپ کے بابا حسین کا جنازہ، حسین کا لاشا 3 دن کربلا کی گرم ریتر، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا ہے نہ کوئی لاشا اٹھانے والا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔